السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ 3 موضوعات پر مختصراً گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو پیر طریقت راہبر شریعت حضرت اقدس پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کے سانحہ ارتحال پر چند گزارشات کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ایک عالم دین کا تعزیتی پیغام آپ کو سنانا چاہوں گا، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ دوسرا موضوع ہوگا افغان طالبان نے جو اپنی حکومت سے سفارشات کی ہیں، اگر ان پر عمل ہوتا ہے تو یقیناً یہ بہت خوش آئند بات ہوگی۔ اور تیسری بات، جناح کنونشن سینٹر کے اندر جو تقریب ہوئی ہے، اس تقریب کے دوران مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کے شایان شان نہیں تھی۔ یعنی عوام، علماء اور انتظامیہ ان سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، شاید حضرت نے وہ گفتگو نہیں فرمائی۔ کیسے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عزرائے کرم سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ پوری دنیا کے اندر تصوف سلوک کی راہوں کو عام کرنے والے اور لاکھوں دلوں کو اللہ کے ذکر سے اور اصلاح سے منور کرنے والے پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کا گزشتہ روز انتقال ہوا، اور حضرت کے انتقال پر یقیناً پوری دنیا کی دینی و طبقہ جو ہے اس وقت ایک صدمے کے اندر ہے، ایک پریشانی کے اندر ہے۔ اللہ نے حضرت کو گفتگو کا جو سلیقہ اور جو انداز اور بیان کا جو طریقہ دیا تھا، یقیناً وہ سن کر انسان کے اندر دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا تھا کہ یار مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یقیناً حضرت کے بیان کی وجہ سے، حضرت کی صحبت کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ دین کی طرف راغب ہوئے ہیں اور انہوں نے دین پر عمل شروع کیا ہے۔ حضرت کے انتقال پر یقیناً ان کے مریدین، ان کے لواحقین، ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار، بلکہ ایسے لوگوں کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ صرف خاندان والے اور گھر والے نہیں ہوتے، بلکہ ہر دیندار ان کا لواحق ہے۔ اور اللہ تعالی حضرت کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے صدقات جاریہ جو وہ حضرت چھوڑ کر گئے ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور جو حضرت کے متوسلین ہیں، جو حضرت کے پیچھے مریدین ہیں اور جو حضرت کے خلفاء ہیں، اللہ رب العزت ان کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سجاد نعمانی دعوت برکاتہم العالیہ جو انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے جو تعزیتی پیغام بھیجا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اگر وہ سنوں اور میں نے سنا ہے، آپ بھی اگر اس کو سن لیں تو یقیناً آپ کا بوجھ کسی حد تک ہلکا ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کو ان کا بیان سناؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گزشتہ 14 دسمبر سن 2025 کو میں دارالعلوم دیوبند وقف کے بلائے گئے اس اجلاس میں شریک تھا جو امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ اسی اجلاس کے دوران یہ خبر آئی کہ اس دور کے عظیم روحانی رہبر حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی واصل بحق ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسی خبریں آئیں جن سے یہ معلوم ہو کر قدر اطمینان ہونے لگا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ میں نے حضرت نور اللہ مرقدہ کے عالی مقام صاحبزادے مولانا حافظ حبیب الرحمن صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ ان کا جواب آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کی تصدیق ہو گئی، اور پھر میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہو گئی۔ میں مشکل میں بیٹھا رہا، حضرات اہل علم کی تقریروں کو سنتا رہا، اور جب میری باری آئی تو سارا مضمون بالکل غائب تھا۔ بمشکل میں نے خانہ پوری کی اور ایک بہت ہی بوجھل دل لے کر وہاں سے اپنی قیام گاہ پہ واپس آیا۔ میرا ارادہ نہیں تھا، نہ ہمت تھی، نہ ابھی بھی ہمت ہے کہ میں کوئی پیغام ریکارڈ کروں، مگر اللہ جانے کیوں بے شمار لوگوں کی طرف سے یہ تقاضا آ رہا ہے کہ چند کلمات میں ضرور
ریکارڈ کرا کر بھیجوں. میں سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرتا ہوں حضرت نور اللہ مرکزہ وقدس سرہ کے تمام اہل خاندان کو، صاحبزادگان کو، اہلیہ مکرمہ کو، ان کی صاحبزادی کو اور ان کے تمام متعلقین کو، ان کے داماد، ان کی بہویں، اور پھر پورے عالم میں پھیلے ہوئے بے شمار لاکھوں ان کے عشاق، ہزاروں ان کے خلفاء، ان کے سالکین، ان کے تلامذہ، ان کے محبین، جن کو ان سے بے پناہ محبت تھی اور جن کو حضرت کی طرف سے ایسی شفقتیں ملی ہیں کہ جن کا لفظوں میں بیان ناممکن ہے. اتنا بڑا خلا ہوا ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے یہ کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں اس حادثے کی سنگینی اور اس خلا کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. سچی بات یہ ہے کہ وہ نمونۂ سلف تھے، سراپا شفقت و محبت، عجیب دل پذیر انداز بیان تھا، اور خاص طور پر کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے تو وہ واللہ ایک مسیحا تھی. اس نئی نسل کے نوجوانوں کو اسلام سے اور اکابر اہل علم سے قریب کرنے کا جو کام تنہا ان سے اللہ نے لیا ہے، اس کی نظیر تلاش کرنا مشکل ہے. وہ عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور ایک سند یافتہ انجینئر بھی تھے، ایک پروفیشنل بھی تھے، اور ان کی شخصیت کی جامعیت کی وجہ سے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو کام ان سے اللہ نے لیا، اور یہ عصری تعلیم یافتہ طبقہ جس طرح ان کے ذریعے سے راہیاب ہوا، وہ ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے جو اللہ کی توفیق سے انہوں نے انجام دیا. میں اس وقت ان کے تمام خلفاء، اہل خانہ، ان کے عشاق و محبین، ان کے تلامذہ، ان کے رفقائے کار، سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے تعزیتی پیغام سنا. اب دوسرا موضوع ہے میرا. افغان علماء نے کابل کے اندر ایک بہت بڑے جلسے کے اندر یہ بات اپنی حکومت کو کہی ہے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، خوش آئند ہے، اور اگر افغان حکومت علماء کے اس مطالبے پر عمل درآمد کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، ایک ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اب تو مخالفت سے بھی بات آگے جا رہی ہے، تو شاید یہ اس میں کوئی بہتری آنا شروع ہو جائے. کیونکہ پاکستان کو جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، وہ یہی ہے کہ وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اگر افغان حکومت اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے روک لیتی ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو امن و امان کے مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اس کو خوش آئند کہنا چاہیے اور اس پر ویلکم کہنا چاہیے، اور اس پر افغان علماء ہے ان کی تحسین بھی کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے جو درینہ مطالبہ تھا، اسی مطالبے کو اپنا مطالبہ بنا کر اپنے حکمرانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اب حالات پلٹا کھا رہے ہیں، اور افغان جو سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، شاید وہ اب استعمال ہونا بند ہو جائے، بشرطے کہ افغان علماء کی بات افغان حکومت مان لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پاکستان کے اندر علماء اپنے حکمرانوں سے مطالبے کرتے رہتے ہیں لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. لیکن امید ہے کہ شاید افغانستان میں ایسا نہ ہو. اب چلتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف. گزشتہ روز جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان اور اسی طرح آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ حاسم منیر صاحب تھے. اس موقع پر جو سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین تھے ان میں سے اکثریت علماء کرام کی تھی، اور ان میں سب سے جو بڑی شخصیت تھی میرے نزدیک وہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی تھی، جو استاد جی کے نام سے مشہور ہیں، جامعۃ الرشید کے محتمم ہیں اور اسی طرح بہت سارے اداروں کے محتمم ہیں. اصل میں بڑا میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت عمر کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ
علم اور تقوی کے اعتبار سے بھی حضرت وہاں جتنے لوگ موجود تھے میرے نزدیک سب سے حضرت کی جو شخصیت تھی، قد کاٹ تھا، وہ زیادہ تھا، بڑا تھا۔ اس دوران مجھے ایک بات سے جو مایوسی ہوئی کہ حضرت نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ شاید انتظامیہ جو ان سے امید کر رہی تھی اس کے مطابق بھی نہیں تھی، اور سامنے بیٹھے ہوئے جو حاضرین تھے ان کے مطابق بھی نہیں تھے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جن عوام تک یہ بات پہنچ رہی ہے وہ بھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہوئے۔ بات یہ تھی کہ چونکہ یہ پروگرام تھا کہ حکومت نے جو اچھے کام کیے ہیں ان اچھے کاموں کی تحسین کرنا، تعریف کرنا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ تحسین کے ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت بھی کرتا ہے۔ اور شاید انتظامیہ بھی مفتی صاحب سے یہ امید کر رہے تھے کہ باقی جو طاہر اشرفی صاحب جیسے لوگ ہیں وہ تو تعریفیں کریں گے اور وہ مطلب ہے کہ اپنے نمبر بنائیں گے، لیکن مفتی صاحب تعریف کے ساتھ ساتھ زیادہ جو ہے نصیحت کریں گے، اصلاح کی بات کریں گے، جو کمی کوتاہی ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ان کی اصلاح کی بات کریں گے اور اس کی اصلاح کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں 25 سال کے بعد پہلی دفعہ بول رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ 1-2-3 منٹ کے اندر ہی جو اسٹیج سیکرٹری صاحب تھے وہ مفتی صاحب کی گفتگو سے اکتا گئے تھے اور درمیان میں مداخلت شروع کر دی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ شاید اسٹیج سیکرٹری صاحب تھے وہ بھی یہ امید کر رہے تھے کہ مفتی صاحب کچھ واعظ و نصیحت اور کچھ اصلاح کی باتیں کریں گے، کیونکہ پیچھے بہت سارے لوگ تعریفوں کے پل باندھ کر آ رہے تھے، اپنے نمبر بنا رہے تھے، اور ایک ہی قسم کی گفتگو سننے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو خیال یہ تھا، امید یہ تھی کہ مفتی صاحب جو ہے واعظ و نصیحت کی بات کریں گے، جو کمی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کی بات کریں گے، لیکن افسوس کہ مفتی صاحب بھی اسی ڈگر پر چلے، اور جس طرح دیگر لوگوں نے تعریفوں کے پل باندھے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی، تو حضرت مفتی صاحب نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی گفتگو کی وجہ سے شاید چونکہ وہ جو ایک گنجائش تھی، جو ایک ضرورت تھی، وہ مفتی صاحب کی گفتگو سے وہ ضرورت پوری نہ ہوئی، تو پیچھے جو کسی ایک آدمی نے ذرا اچھا انداز نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے محفلوں کے اندر اس قسم کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے جس سے محفل کی جو رونق ہوتی ہے، جو محفل کا مقصد ہوتا ہے، وہ فوت ہو جائے، اس کو نقصان پہنچے۔ لیکن اگر مفتی صاحب محفل کی جو ضرورت تھی اگر اس کے مطابق واعظ و نصیحت کرتے، کمی کوتاہیوں کا بھی ذکر کرتے اور اس کی اصلاح کے طریقے بھی بتاتے، تو یقیناً انتظامیہ کو بھی فائدہ ہوتا، یہ اجلاس جو ہے بڑا کامیاب اجلاس ہوتا، اور بعد میں جو بدے انداز سے جو اس کا اختتام ہوا وہ بھرپور اجلاس جس پر اتنی محنت کی گئی تھی، جو دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہونا تھا، وہ تالیوں کے ساتھ اور شور شرابے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر اپنی گفتگو کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھتے تو شاید ان سے جو امیدیں تھیں وہ بھی پوری ہو جاتی اور اجلاس کا اختتام بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ میری رائے ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پروگرام ضرور سنتے ہیں لیکن اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے نہیں کرتے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔